ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. حاضرین مجلس، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، جیسا کہ میری اس آیت کریمہ سے میرے عنوان کا اندازہ آپ لوگ کو مل گیا ہوگا. عنوان ہے والدین کے حقوق. جیسا کہ ہمارا آپ کو اس بات کا بخوبی معلوم ہوگا کہ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یہ ہمارے اوپر فرض ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ ارشاد فرماتا ہے: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشکل کشا، حاجت روا جانے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے: ان اشکر لی ولوالدیک والی المصیر. کہ تم میری شکر گزاری کرو اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کرو، اور تمہیں میری ہی طرف پلٹ کر کے آنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 وصیتوں میں 2 وصیتیں یہ بھی ہے کہ ذالکم وصاکم بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تم سے وصیت کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری وصیت یہ تھی کہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور حدیث نبوی سے بھی ہمیں یہی معلوم پڑتا ہے. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، ای العمل افضل، کہ عملوں میں سب سے بہترین عمل، سب سے اچھا عمل کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اول وقت میں پڑھنا. پھر میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل اچھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پھر میں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا اچھا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال دیا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنے کا ہمیں یہ حکم دیا. اسی طرح حدیث کے راوی ابو العباس شاعری یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، میرے ماں باپ زندہ ہے اور میرے علاوہ ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ ماں باپ کی جو ہے خدمت کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ لوگ اصل میں جہاد کا غلط مفہوم لیتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلا وجہ کسی کو قتل کر دینا، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا یہی جہاد ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی جہاد کے دائرے میں ہے۔ اسی طرح حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی سوال کیا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، میرے ماں باپ زندہ ہے۔ کہا کہ جاؤ ماں کی تم خدمت کرو، کیونکہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جنت میں جانے کی خواہش مند ہو تو تم ماں کی خدمت کرو۔ اسی طرح حدیث کے راوی ایک اور ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اللہ کے نبی، مجھ سے بہت بڑا گناہ جو ہے سرزد ہو گیا، اس گناہ کے لیے کوئی توبہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا تمہارے ماں زندہ ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی، میری ماں تو زندہ نہیں ہے لیکن میری خالہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ تم خالہ کی خدمت کرو، تمہاری خالہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو ماں کی خدمت کرنا خالہ کے بنسبت بدرجہ اعلیٰ ہی جو ہے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے ہمارے کبیرہ گناہ کو معاف کر رہا ہے، تو ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے، ماں کی بات ماننے کی وجہ سے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے بدرجہ اعلیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ ہوئی عبداللہ ابن عمر ہی سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے باپ کے دوست کی خدمت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کہ اولاد کو اس بات کا پتہ لگانا چاہیے کہ میرے باپ کے دوست کون کون تھے، اور باپ کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دوست کوئی غلط آدمی کے ساتھ تو نہیں ہے۔ اپنا دوست اچھے آدمی کے ساتھ رکھے، کیونکہ اگر انسان کی دوستی اگر غلط آدمی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بھی غلط کے ساتھ ہی غلط ہی ہو جاتا ہے۔ تو اولاد کو اپنے باپ کے دوست کے بارے میں پتہ لگانی چاہیے کہ میرے باپ کے دوست کون کون تھے، اور باپ کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ قوم کے اندر جو اچھے آدمی ہوں ان سے ان کی دوستی ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے، رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی گویا کہ اگر ماں باپ خوش ہیں تو رب خوش ہے، ماں باپ اگر ناراض ہے تو رب ناراض ہے۔ یہ فضیلت، یہ اہمیت ماں باپ کی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں لوگ اپنے ماں باپ کے اوپر بہت ظلم و زیادتی کرتے ہیں، بہت ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ بچے اگر بیمار ہو جائے، باپ کو نیند نہیں آتی ہے، ماں کو نیند نہیں آتی ہے۔ باپ کی ذمہ داری تو باہر کی ذمہ داری ہے۔ اگر ڈاکٹر یہ بتا دے کہ آپ کے بچے کے علاج کے لیے اتنا پیسہ چاہیے تو باپ ادھر ادھر بھٹکیں گے، اس کے پاس جائیں گے کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں، کچھ پیسہ دے دیجئے۔ باپ دوڑ بھاگ کریں گے، باپ کو پوری رات نیند نہیں آئے گی، ماں کو بھی نیند نہیں آئے گی، ماں بھی پریشان ہو جائیں گے۔ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، چل کے میرے بچے کو دیکھ لیجئے۔ لیکن یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کی اس احسان کو، ماں باپ کی اس احسان کو جو ہے، ماں باپ کی اس خدمت کو فراموش کر دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں یہی بچے۔ بڑی افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں کہ آج اگر آپ
ماں باپ کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، تو یاد کر لیجئے، کان کھول کر کے سن لیجئے میرے بھائیوں، کہ ہم اور آپ جو گناہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس گناہ کی سزا ہمیں دنیا ہی میں دے دے، چاہے تو اس گناہ کو معاف کر دے، یا چاہے تو اس گناہ کی سزا ہمیں جو ہے مرنے کے بعد دے، یا ایسا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کچھ گناہ کی سزا دنیا ہی میں دے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس شخص کو اس دنیا ہی کے اندر نہ دے دے تب تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ وہ گناہ یہی ہے کہ جو ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، اس گناہ کی سزا جب تک ہمیں دنیا میں نہیں ملے گی اس وقت تک ہمیں موت بھی نہیں آنے والی ہے۔ اور ایک قصہ بھی بیان کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو کندھے پہ لاٹ کر کے گھر سے کھسیٹتے ہوئے دور لے جا کر کے چھوڑا اور کہا کہ بڈھا اگر تم یہاں سے اگر گھر تک دوبارہ ہوگے تو تمہاری ٹانگیں توڑ دی جائے گی۔ باپ نے کہا کہ بیٹا میرے اوپر تھوڑا اور احسان کرو، مجھے کھسیٹ کر تھوڑا اور دور لے جاؤ، کیونکہ ہم نے بھی اپنے باپ کو یہیں تک کھسیٹ کر کے لایا تھا۔ تو آپ جیسا کیجئے گا، جس طرح کا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کیجئے گا ویسا ہی پائیے گا میرے بھائیوں، ویسا ہی پائیے گا، کیونکہ یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کی خدمت یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ کی اس خدمت کو ہم فراموش کر دیتے ہیں، ان کو احسان جتلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچپنا سے جوانی تک جو پیسے کما کر کے ہم نے تمہیں کو تو دیا تھا۔ ایک واقعہ آپ سن لیجئے کہ ایک صحابی رسول اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پہ لاد کر کے طواف کروا رہا تھا۔ ان صحابی رسول کی نگاہ حضرت عمر کے اوپر پڑی اور ان سے کہا کہ اے حضرت عمر، تم تو یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ بوڑھی ماں یہ لاچار ہے، یہ خود سے طواف نہیں کر سکتی ہے، ہم نے اس کے کندھے پہ لاد کر کے طواف کروا رہے ہیں۔ یہی نہیں، ان کے پیشاب پیخانہ کو ہم خود ہی صاف کرتے ہیں۔ یہی نہیں، ان کے پاس دانت بھی نہیں ہے، ان کے پاس روٹی وہ خود سے توڑ بھی نہیں سکتی ہے، ان کی روٹیاں چبا کر کے ہم ہی کھلاتے ہیں، کیا میں نے اس کے حق کو ادا کر دیا؟ حضرت عمر نے کہا کہ جس وقت ماں نے تم کو جنا تھا اور درد کی وجہ سے ان کی جو آہ نکلی تھی، اس آہ کے بھی حق کو تم ادا نہیں کر پائے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں، بیٹا اور پتو دونوں مل کر کے یہ کہہ دیتا ہے کہ بچپنا سے کما کر کے ہم نے جو آپ کو کھلایا تھا اس احسان کا بدلہ پورا ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیو، زندگی بھر اگر آپ ان کی خدمت کرتے رہیے گا اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتے اس کے حق کو ادا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر گھر کو دیکھا جائے تو یہی ہو رہا، ماں باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم ماں باپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تمہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کو پاؤ کو تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ، خاص کر کے جب ماں اگر زندہ ہو یا باپ اگر زندہ ہو، دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو اس وقت تمہاری خدمت کے وہ زیادہ مستحق ہے، کیونکہ جب دونوں زندے رہتے ہیں اس وقت اولاد اگر پریشان اگر ان کو کرتی ہے تو آپس میں دونوں ایک دوسرے سے بات کر کے اپنے درد کو، جو اپنی تکلیف کو بانٹ لیتے ہیں۔ لیکن جب وہ تنہے تنہا ہوتے ہیں، بچے ان کو پریشان کرتے ہیں، بچے ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اندر اندر گھٹتی رہتی ہے، وہ اپنے درد کو کہاں بیان کرے، وہ اپنے درد کو کس کے پاس جا کر کے کہے، کہاں جا کر کے کہے؟ تو اس لیے قرآن نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، کہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کو اگر تم بڑھاپے کی عمر کو پاؤ تو ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اور ان کو اف تک بھی نہیں کہو۔ یاد کرو تم اپنے بچپنا کو، جب تم بچے تھے تو تم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم گدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم بستر پہ بیٹھے ہوئے یا مخمل پہ بیٹھے ہوئے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم کسی بڑے انسان کے گود میں بیٹھے ہوئے یا کہاں بیٹھے ہوئے۔ آپ لیٹنگ اور پیشاب کر دیتے تھے، ماں خوشی خوشی سے صاف کر لیتی تھی۔ ماں اس وقت یہ آہ کی آواز بھی نہیں وہ نکالتی تھی، ہنس کر کے مسکرا کر کے تمہاری گندگی کو صاف کرتی تھی۔
لیکن جب اس کا وہ وقت آتا ہے بڑھاپے کا، جب وہ پیشاب پیخانہ اگر کر لیتی ہے تو تم اسے کہتے ہو بڈھی تھوڑا آگے نہیں بڑھ جاتی، بڈھی تم اس سے جو ہے تھوڑا یہ نہیں کر لیتی، یہ الفاظ ہم نکالتے ہیں۔ تو ان قرآن نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اف جو کہا جاتا ہے اس کی گندگی کو دیکھ کر کے اف کرنے کا، اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ جس طرح ماں تمہارے بچپنے میں تمہاری گندگی کو صاف کر کے ہنس کر کے وہ صاف کر لیتی تھی، اسی طرح تمہارے اوپر بھی حق بنتا ہے کہ تم بھی اس کی گندگی کو ہنس کر مسکرا کر کے صاف کر دو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور اس کو جھڑکو مت، اس کو ڈانٹو مت، بہت ہی انکساری کے ساتھ، بہت ہی عاجزی کے ساتھ ان کے پاس پیش آؤ۔ اگر وہ تمہیں آواز دے بلائے تو ان کو جی ابو جی امو کر کے، جی امی کہہ کے ان کے پاس آؤ، یہ ان کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عمر میں برکت دے، تو تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر یہ تم یہ چاہتے ہو، اس لیے میرے بھائیوں ماں باپ کی خدمت کیجیے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس لیے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔